بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم. پروگرام کشمیر منظرنامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیصل رضا خان. پروگرام کے پروڈیوسر ہیں انعام سمرو. سامعین، پروگرام کشمیر منظرنامہ ریڈیو آزاد کشمیر تراڑکھل شارٹ ویو 7265 کلو ہرٹز اور ریڈیو پاکستان اسلام آباد میڈیم ویو 585 کلو ہرٹز پر پیش کیا جا رہا ہے. سامعین، آپ اس پروگرام میں بذریعہ SMS بھی شامل ہو سکتے ہیں. آپ اپنے موبائل فون پر اپنے شہر یا سکونتی جگہ کا نام لکھ کر اپنا نام اور پیغام جو ہے وہ لکھیں اور سپیس دیں اور پیغام لکھ کر جو ہے وہ 4471 یا 4471 پر بھیج دیجئے. سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے فسطائی مودی سرکار مسلسل جو ہے وہ بہت سے ایسے غاصبانہ اقدامات کر رہی ہے جس کے ذریعے مقبوضہ جموں و کشمیر کو نہ صرف جو ہے وہ اس کے خطے کو ہڑپ کیا جا سکے بلکہ کشمیریوں کی شناخت جو ہے وہ اس وقت سوالیہ نشان اس پر بن چکا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ کشمیری جو ہیں ان کا کاروبار، ان کی اراضی، ان کے باغات، ان کے فصلیں اور ان کے کاروبار جو ہیں وہ غصب کیے جا رہے ہیں. ان کی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے یا دھماکہ خیز مواد سے اڑایا جا رہا ہے یا ان کو جلا کر خاکستر کیا جا رہا ہے. معصوم نوجوان کشمیریوں کو کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ خواتین ہیں، بچے ہیں، چاہے وہ جو ہے وہ لڑکے ہیں یا بزرگ ہیں. ان معصوم کشمیریوں کو نہ صرف جو ہے وہ لاپتہ کیا جاتا ہے، ان کو اٹھایا جاتا ہے، بلکہ ان کو عقوبت خانوں میں شدید جو ہے وہ مظالم کا، وحشیانہ بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پوری حریت قیادت جو ہے وہ اس وقت پابند سلاسل ہے یا نظر بند ہے. اور جو کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ انسانی حقوق کے علمبرداروں کو، صحافیوں کو، جو بھی کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھاتا ہے اس کو نہ صرف جو ہے وہ غائب کر دیا جاتا ہے، لاپتہ کر دیا جاتا ہے، بلکہ اٹھا کر کشمیر کے خطے سے باہر مختلف ہندوستانی جیلوں میں ان کو قید کیا جاتا ہے اور ان پر طرح طرح کے مظالم جو ہیں وہ ڈھائے جاتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال خاص طور پہ 75 سال سے تو وہی صورتحال تھی، لیکن 5 اگست 2019 کے بعد سے کشمیر ایک ایسی فوجی چھاؤنی میں تبدیل ہو چکا ہے جہاں ہر کشمیری کے اوپر 1 سے 2 بھارتی درندے جو ہیں وہ تعینات ہیں. اور گزشتہ عرصے میں ہم نے دیکھا کہ 1 جولائی کے بعد جب سے امرناتھ یاترا شروع ہوئی اس کے بعد سے جو ہے وہ کشمیر کو ایک جیل میں تبدیل کر دیا گیا. 80 جو ہے وہ کمپنیاں مزید جو ہے وہ سینٹرل ریزرو پولیس فورس کی جو ہے وہ، اس کے علاوہ نیم فوجی دستے اور فوجی دستے کشمیر میں ان کو لایا گیا. آج 12 سے 14 لاکھ جو ہے وہ بھارتی فورسز اور پولیس جو ہے وہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں موجود ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ 4 سال قبل جب 5 اگست 2019 کو یہ سارا معاملہ ہوا تو 2 جو ہے وہ معاملات ہوئے. ایک تو صدارتی آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا گیا 2019 کو، اور ایک کشمیر کے حوالے سے ایک نیا قانون لایا گیا جس کو ری آرگنائزیشن ایکٹ کہا جاتا ہے، یعنی کہ تنظیم نو قانون. اور اس تنظیم نو قانون کے تحت جو ہے وہ کشمیر کو نہ صرف غصب کرنے کی کوشش کی گئی بلکہ وہ جو آرٹیکل 35A اور 370 موجود تھے ان کو جو ہے وہ منسوخ کیا گیا. اور کشمیر کا ایک جو کسی حوالے سے ایک تشخص تھا کہ ان کو کشمیریوں کو کچھ آزادی حاصل ہوگی اپنے حقوق کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے اور باقی چیزوں کے حوالے سے، وہ ایک انتظامی لنک جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. گو کہ کشمیری اور پاکستانی آرٹیکل 370 اور 35A کو نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت ایک ایسا میکنزم تشکیل دیا گیا جو نہ صرف جو ہے وہ بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں لاگو تھا، اسی کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر پر بھی لاگو ہے. لیکن اس پر جو ہے وہ شب خون مارا گیا مودی حکومت کی جانب سے، امت شاہ کی جانب سے اور بھارتی جو ہے وہ فورسز کی جانب سے. اور کشمیر کو
ایک کشمیر کا خطہ اور پھر ایک لداخ کے خطے میں جو ہے وہ تقسیم کر دیا گیا، اور بظاہر جو ہے وہ نام نہاد یونین ٹیریٹریز اور پھر کٹ پتلی گورنر جو ہے وہاں پر تعینات کیے گئے۔ آج 4 سال بعد بھارتی سپریم کورٹ میں ایک بار پھر جو ہے تقریباً 23 درخواستیں ہیں جن کے اوپر سماعت کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کے کیا جو ہے وہ نتائج برآمد ہوں گے، اور آگے چل کے جو ہے وہ کیا آرٹیکل 370 اور 35A جو ہے وہ دوبارہ بحال ہوں گے، کشمیر کا تشخص بحال ہوگا، کیا مسئلے کے حل کی جانب کوئی قدم آگے بڑھے گا، کیا ہندوستان جو ہے وہ دوبارہ بات چیت پر آمادہ ہوگا، اور کشمیریوں کی حالت زار اور دنیا کیا کشمیر کے اوپر جو ہے وہ بات کرے گی۔ اور ابھی کچھ خبریں جو ہے وہ ہندوستان سے یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو تنظیم نو قانون ہے 2019 کا بھارت کی جانب سے، جو کہ نام نہاد قانون ہے، اس کو جو ہے اس میں مزید ترامیم کر کے جو غیر کشمیری ہیں یا جو ہندو بسائے جا رہے ہیں کشمیر کے اندر، ان کو کشمیر کی قانون ساز اسمبلی میں کچھ نشستیں جو ہیں وہ دی جانے کے لیے ایک سازش بنی جا رہی ہے۔ تو ان تمام معاملات پر جو ہے وہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو ہے وہ ماہرین بھی موجود ہوں گے، اور اس وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ مرکز برائے بین الاقوامی تصویراتی مطالعہ آزاد کشمیر محترمہ طیبہ خورشید صاحبہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کا شکریہ۔ بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی۔ اچھا، اسی کے ساتھ سامعین ہمارے ساتھ جو ہے وہ ٹیلی فون لائن پر ہم کوشش کریں گے کہ سینئر تجزیہ کار محترمہ ڈاکٹر مسرت امین صاحبہ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز جو ہے وہ محترمہ طیبہ خورشید صاحبہ سے کرتے ہیں۔ طیبہ خورشید صاحبہ، یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف جو ہے وہ 5 اگست 2019 کے اقدامات ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ چند درخواستوں کے اوپر بھارتی سپریم کورٹ میں جو ہے وہ سماعت ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ بھارتی سپریم کورٹ جو ہے وہ عدل اور انصاف کے جو پیمانے ہیں ان کے مطابق فیصلہ کرنے جائے گی، یا مودی سرکار کی وہ جو فسطائی پالیسی ہے، ہندوتوا پالیسی ہے، انتہا پسند پالیسی ہے، اس کے نرغے میں جو ججز ہیں وہ ایسے ہی فیصلے دیں گے جیسے بابری مسجد اور باقی فیصلے سامنے آئے تھے؟ جی بالکل، آپ نے جیسے بات کی کہ جو نریندر مودی کی حکومت ہے اس میں اگر ہم کشمیر کو دیکھیں تو ان نے اپنے الیکشن کمپین سے لے کے اور ان کی جو 10 سال کی حکومت میں ہم دیکھتے ہیں تو ان نے کشمیر کے سٹیٹس کو ختم کرنے کی بات کی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ جب جیسے انہیں 370 کا آرٹیکل ریووک کیا اور 35A کا آرٹیکل ریووک کیا اور انہیں ری آرگنائزیشن ایکٹ دیا، تو یہ تمام اقدامات ان نے کسی وجہ سے کیے تھے، اور یہ ایک سپریم کورٹ جو ایک ماسک پیش کر رہی ہے اور وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہاں ہم جو ہے وہ پیٹیشنز کو سنیں گے، مجھے نہیں لگتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی آج ہونی تھی جس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، بالکل ایسے ہی، اور ڈفرینٹ جو درخواستیں جن لوگوں نے دی تھی، جن نے یہ پیٹیشنز دائر کی تھی، ان میں سے 2 ایسے لوگ ہیں جن نے وہ درخواست بھی واپس لے لی ہے۔ جی ہاں، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا اور ان کو ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے کہ وہ اپنی درخواستیں واپس لیں۔ اور اگر آپ کو تھوڑے سے ہی میں پیچھے لے کے جاؤں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے بلاول بھٹو زرداری ہمارے فارن منسٹر جب گئے SCO سمٹ میں گئے، تو وہاں پہ آپ کو اگر ان کے فارن منسٹر کی میں بات بتاؤں تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کہا تھا شنگھائی تعاون تنظیم کا وزارتی اجلاس تھا، جی بالکل وزارتی اجلاس، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ویک اپ اینڈ اسمیل دا کافی، 370 از اے ہسٹری، کہ 370 ایک ماضی کا حصہ بن چکا ہے، آپ اس کو بھول جائیں۔ آپ ان نے پاکستان کو یہ کہا تھا، تو اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ خود سوچ لیں کہ اگر ایک ملک کا فارن منسٹر اس کی پالیسی میں یہ ہے تو وہ اس چیز کو کیا دوبارہ سے وہ کریں گے؟ بالکل، وہ مجھے تو بالکل ایسا نہیں لگتا کہ وہ اس کو دوبارہ سے واپس جائیں گے اس کو، یا اس کو دوبارہ دیکھیں گے۔ یہ صرف ایک سپریم کورٹ کر رہی ہے اور اس کو ڈیلے وہ کریں گے، مجھے جہاں تک لگتا ہے، اور اگر اس پہ ہو بھی گئی تو اس کا کوئی مسلسل حل مجھے نظر نہیں آتا۔ اچھا، یہ جو ہے وہ ایک طرف تو سپریم کورٹ میں یہ دونوں جو ایک آرڈیننس ہے، ایک قانون ہے، جن کے خلاف جو ہے وہ درخواستیں آئیں اور بھارتی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم سنیں گے، لیکن ابھی تک اس کی سنوائی تو ہوئی نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں بھارتی ججز کا بخوبی اندازہ ہے کہ وہ اس وقت جو ہے ان کا میڈیا، ان کے ججز، ان کی فوج، وہ اسی جو راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کی ایک سوچ ہے، جو ہندوتوا آئیڈیالوجی نظریہ ہے،
اس کے مطابق وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور سب وہی سوچ رکھتے ہیں. لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ میں یہ درخواستیں ہیں, دوسری جانب فسطائی مودی سرکار جو ہے وہ تنظیم نو قانون میں کچھ ترامیم لے کے آ رہی ہے کہ جو جو کشمیری ہیں, جو ہندوستان سے جن کو بسایا گیا کشمیر میں مقبوضہ خطے میں, ان کو نہ صرف جو ہے وہاں پر شہریت تو ڈومیسائل کے ذریعے دیے جا رہی ہے, وہ جعلی ڈومیسائل جو ہے وہ تھوک کے حساب سے جاری ہو رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ان کو جو ہے وہ یہ حقوق بھی دیے جائیں تاکہ ان کی سیٹیں جو ہیں وہ نشستیں قانون ساز اسمبلی میں بھی ہوں. تو یہ مطلب اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کشمیر کا جو جغرافیہ, آبادی, حیت سب کچھ تبدیل کرنے جا رہے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. آپ نریندر مودی کی جو کشمیر کو لے کے آپ اگر پالیسیز کو دیکھیں تو ان نے کشمیر کا پہلے تو سٹیٹس بدلا, یونین ٹیریٹریز کو ڈیوائیڈ کیا, جیسے کہ ہم نے بات کی لداخ اور اس میں, اور اب وہ یہ تمام جو ڈیموگرافک چینجز کی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ علاقے میں لوگوں کو لانا, اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ آج سے بہت سال پہلے یونائٹڈ نیشنز نے قراردادیں اپنی دی کشمیر کو لے کے, اور اس میں یہی تھا کہ لوگ کشمیر کے فیصلہ کریں گے کہ کشمیر کا کیا سٹیٹس ہوگا, کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے. بالکل, کشمیر کا فیصلہ کشمیری کریں گے. اور جو بھارت ہے اور نریندر مودی ہے اور وہ اس چیز کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں بیسکلی, اور اسی وجہ سے وہ وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز کر رہے ہیں. کہ مجھے پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنے ان کے اندر اس وقت وہ غرور میں ہیں, کیونکہ ان کی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ بھی بہت اچھی جو ہے ایک پارٹنرشپ بن گئی ہے آپ کے سامنے, جو انڈو پیسیفک میں تمام چیزوں کو لے کے. تو اب جتنی وہ اس میں وہ اس چیز سے پیچھے تو نہیں ہٹیں گے, لیکن ہاں وہ فیوچر اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے وہ یہ ضرور کر رہے ہیں کہ اگر کبھی ہو جائے اس بات کا کرنا بھی پڑے تو ان کے پاس اسٹرانگ ایویڈنس ہو, ڈیموگرافک چینجز انہوں نے کی ہوئی ہوں, اور وہ اس پلیبیسائڈ کو بھی جو ہے وہ. آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مودی جو ہیں وہ نریندر مودی نہیں ہیں, بلکہ وہ یا تو نریندر یاہو ہیں یا مودی یاہو ہیں. جیسے کیونکہ نیتن یاہو نے جو معاملہ اسرائیل میں کیا, اور جس طرح اسرائیل میں کیا جا رہا ہے اور بڑے عرصے سے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین سکڑ کے مغربی کنارے اور غزہ تک محدود ہو گیا, اور ان کی آبادی اور ان کی جغرافیہ اور وہ سب کچھ اور صرف اسرائیل ڈومیننٹ کر گیا, اور وہاں پہ غیر قانونی سیٹلمنٹس اور سب کچھ ہوئیں. تو اسی پیٹرن پہ آپ سمجھ رہی ہیں کہ اس وقت مودی سرکار بھی آگے چل رہی ہے. بالکل, لیکن مودی سرکار کی آپ یہ بھی دیکھیں کہ مودی سرکار اپنے آپ کو دنیا کے سامنے بالکل ایک مختلف طریقے سے پیش کر رہی ہے. حالانکہ وہ کشمیر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, منی پور کے آپ فسادات کو اگر دیکھ لیں, خالستان میں کیا ہو رہا ہے, سکھ برادری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے. جو نریندر مودی کی اور جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے وہ بیسکلی اکھنڈ بھارت کا ان کا خواب ہے, اور اس میں وہ صرف ہندوؤں کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو ان کا یہ ہیومن رائٹس, ڈیموکریسی, بین الاقوامی قانون, ان چیزوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اگر آپ ان کو انٹرنیشنل فورمز پہ دیکھیں گے, جیسے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ مودی جو ہے وہ اسٹیٹ وزٹ پہ یونائٹڈ اسٹیٹس گیا, تو آپ ان کی اگر ساری اسپیچز کو دیکھیں تو وہ اپنے آپ کو ڈیموکریسی, ہیومن رائٹس کا چیمپئن, اور وہ کہتے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ہماری شیئرڈ ویلیوز ہیں. تو وہ اپنے آپ کو پریزنٹ تو دنیا کے سامنے دنیا کی لارجسٹ ڈیموکریسی کرتے ہیں کہ ہم لیکن گزشتہ روز تو امریکہ نے بھی جو ہے وہ خاص طور پہ جو منی پور میں جو فسادات ہو رہے ہیں اور جس قسم کی شرمناک قسم کی کہانیاں اور ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں, خاص طور پہ عیسائی خواتین کے حوالے سے, تو ظلم جو ہے وہ کسی بھی شخص کے ساتھ, کسی بھی انسان کے ساتھ ہو, وہ قابل مذمت ہے. اور امریکہ نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ جو کچھ منی پور میں ہو رہا ہے وہ کسی جمہوری معاشرے میں اور ایک جمہوری ملک میں نہیں ہو سکتا. تو یہ بات تو پاکستان اور کشمیری جو ہے وہ 75 سال سے چیخ کے دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کسی صورت بھی جمہوریت نہیں ہے, اور ہندوستان کسی صورت جو ہے وہ انسانیت کا احترام کرنے کو تیار نہیں ہے. تو جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ان پہ آواز اٹھائی جائے. تو کیوں آواز اٹھائی نہیں جاتی دنیا کی جانب سے؟ کیا امر مانے ہیں اس حوالے سے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو بھی ملک ہوتے ہیں وہ اپنے اسٹیٹس کو پرسو کرتے ہیں, مطلب وہ بین الاقوامی تعلقات میں وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں, اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں. بالکل صحیح. اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس بہت اچھی اپرچونٹی تھی کہ جب ان نے مودی کو بلایا تو وہ اسے
وہاں بیٹھ کے سوال کرتے. کیا تب ان کے سامنے نہیں تھا؟ منی پور میں یہ اب تو سچویشن شروع نہیں ہوئی نا, آپ کو پتہ ہے کہ یہ کب سے ہے. تب تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ مودی کی باتوں میں ہاں ملا رہے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈو پیسیفک میں اگر آپ دیکھیں تو چائنا کا رائز جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو بہت زیادہ ایک خطرہ محسوس ہو رہا ہے, اور اسی تناسب میں جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ انہیں اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو اتنا اسٹرانگ کر لیا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اس کے سامنے انہوں نے اگنور کیا ہے. وہ بہت زیادہ بہتر موقع تھا کہ جب انہوں نے مودی کو بلایا تھا اور تب وہ اس سے بات کرتے ہیومن رائٹس کے اوپر, کشمیر کے اوپر, منی پور میں کیا ہو رہا ہے, خالستان میں کیا ہو رہا ہے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے تمام اپنی ڈیفنس کی ڈیلز کی ہیں ٹیکنالوجی کو لے کے, لیکن ہیومن رائٹس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوئی. اور یہاں پہ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جو پہلے براک اوباما ہیں, سابق صدر یونائٹڈ اسٹیٹس کے, ان نے بھی یہ بات کی کہ اگر میں بائیڈن کی جگہ ہوتا تو میں مودی سے یہ ضرور سوال کرتا کہ اگر آپ ہیومن رائٹس کو انڈیا میں پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو انڈیا بکھر جائے گا. بالکل صحیح, تو بالکل صحیح, آپ کے سامنے ہے یہ ساری سچویشن. بالکل صحیح, آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. جیسے منی پور ہے, بھارتی پنجاب ہے, آسام ہے, اتر پردیش ہے, میزورام ہے, ناگالینڈ ہے, جو ہے وہ نیکسلائٹ کا علاقہ ہے, اور پھر کشمیر کی جدوجہد تو خیر ان سب سے مختلف اور جداگانہ اس لیے ہے کہ کشمیری اپنی جو ہے وہ آزادی کے لیے, اپنے حق کے خود ارادیت کے لیے, استصواب کے لیے جو ہے وہ 75 سال سے جدوجہد کر رہے ہیں. اور یہ جدوجہد جو ہے وہ کوئی تقسیم ہند کے وقت شروع نہیں ہوئی, یہ جدوجہد جو ہے وہ 30 کی دہائی میں 1930 کی دہائی میں ہی شروع ہو چکی تھی. اور کیونکہ ایک وائب جو ہے وہ نظر آ رہی تھی, محسوس ہو رہی تھی ہندو کانگریس کی جانب سے بھی اور باقی جو جماعتیں تھیں. تو ایک طرف جو ہے وہ جب اس کو 2 یونین ٹیریٹریز میں تقسیم کیا گیا کشمیر کو غیر قانونی غیر آئینی طور پہ, تو اس وقت جو ہے وہ 6 نشستیں ہندو اکثریتی علاقے کو جو ہے وہ جموں کو دے دی گئیں, 1 نشست مسلمانوں کے علاقے کو دی گئی. یہ پہلے ہی ایک ڈسکرمنیشن جو ہے وہ امتیازی سلوک چل رہا ہے. اب جب 3 نشستیں مزید دینے کا پروگرام ہے یہ تنظیم نو قانون کے تحت, تو آپ سمجھتی ہیں کہ ایک ہندو وزیر اعلیٰ جو کٹ پتلی ہی ہوگا لیکن اس کے آنے سے جو ہے وہ مزید جو پوزیشن ہے مستحکم ہو جائے گی دلی کی؟ بالکل, یہ تمام اقدامات جو ہے وہ نریندر مودی اٹھائی اس لیے لیں کیونکہ وہ اپنی پوزیشن کو بہت مستحکم کرنا چاہ رہے ہیں کشمیر میں. آپ کو پتہ ہے کہ G20 کا ابھی انہوں نے ایک ٹورزم گروپ میٹنگ کروائی ایک متنازع علاقے میں, جو کہ ناکام تھی, کافی حد تک ناکام تھی, لیکن ان نے پھر بھی کروائی. وہ انٹرنیشنل لا کو اگر آپ دیکھیں یا وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے آپ ریزولوشنس کو دیکھیں تو وہ بالکل انلیگل ایکٹ تھا ان کا, لیکن ان نے وہ کروائی کیونکہ وہ دنیا کی آنکھوں میں یہ دھول جھونکنا چاہ رہے ہیں کہ کشمیر میں تو بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے, کشمیر میں تو بہت زیادہ امن ہے, کشمیر کے لوگ بہت زیادہ خوش ہیں. حالانکہ یہ تمام چیزیں بالکل ایک لوگوں کی اور دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب 370 کا آئین جو ہے ان نے یہ اس کو ریووک کیا, تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو 780 سے زائد جو ہے وہ کشمیری اس کے بعد جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, شہید کیا گیا. اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں 2000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہاں پہ زخمی ہوئے, اور 21,000 سے زیادہ لوگ وہاں پہ ابھی اریسٹ میں ہیں. جی ہاں, تو یہ ساری سچویشن جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے جو ہے وہ نریندر مودی کی پالیسیز بالکل سامنے آ جاتی ہیں. انڈیا جو ہے وہ اپنی اکنامک پاور کو اور اپنی جو ہے وہ دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اپنے آپ کو ایک لارجسٹ ڈیموکریسی تو ضرور پریزنٹ کر رہا ہے, اور ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. تو اسی لیے جو بڑی طاقتیں ہیں جیسے یونائٹڈ اسٹیٹس ہو گئی, وہ اس کو اگنور بھی کر رہے ہیں اس کی ان تمام چیزوں کو, اور اسی لیے جو ہے وہ یہ فردر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو بربریت ہے اس میں اور اضافہ ہی ہو رہا ہے. حالانکہ اس وقت یہ وقت ہے کہ بین الاقوامی طاقتیں مل کے جو ہے وہ اس چیز کا انڈیا سے سوال پوچھیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. اور نہ صرف مسلمانوں کی زندگی جو ہے وہ وہاں پہ اجیرن ہے, بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ اقلیتیں ہیں اس میں عیسائی ہو گئے, سکھ ہو گئے, وہ بھی خوش نہیں ہیں.